من الذنوب تقیا من اللہ علام الغیوب اسکریم مالگزاد ہادیان الى طریق النجات مہدیان الى صراط الیقین وعلی آل الطیبین والطاہرین واصحابہ اجمعین خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا ومدار العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والوں آج ہم لوگ ایک عظیم ولایت کے تاجدار کا جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جو شخصیت کسی کی تعریف کے محتاج نہیں کوئی لاکھ کوشش کر لے ان کا ذکر چھپانے کی لیکن جن کا ذکر رب بلند کر دے اسے کون گھٹا سکتا جو اہل بیت میں سے ہو جو آل نبی اولاد علی ہو ان کا تذکرہ ان کا ذکر کسی کے بیان کا محتاج ہی نہیں اور یہ محفل مقدسہ محفل اس میں آنا یہاں بیٹھنا ان کا تذکرہ سننا یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ محبوب کی محفل ہے محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں مقدس محفل ہے یہاں ہر آنے والا انہی کی مرضی سے آتا ہے اور جن پر ان کی مرضی ہوتی ہے وہ اس مقدس ذکر کو سننا گوارا کرتا ہے تو آپ لوگ اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے کہ آپ کو وہ توفیق ملی کہ اللہ اس کے رسول اور رسول کے محبوبین کا ذکر سننا آپ کے نصیب میں مقدر میں لکھا گیا اور آپ یہاں پر تشریف لائے تو الحمدللہ ہماری یہ قسمت کی بات ہے کہ ہمیں اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع ملا تو خیر ہمارے بزرگان دین کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اسلاف کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن کے چمکے آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں فاروق اعظم آئے تو عدالت کے تاجدار بن کے چمکے آئیے ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ کے اندر عثمان غنی آئے تو سخاوت کے تاجدار بن کے چمکے اور آئیے ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یعنی کہ مولا کائنات آئے تو بہادروں کے تاجدار بن کے چمکے اور جب ان کی بارگاہ میں ہمارے سب کے چہیتے نبی کے لاڈلے شہزادے تو الغرض آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں ادنا آیا تو اعلیٰ ہو گیا تو
الغرض اہل سنت والجماعت کے طریقہ کار پر ان کے وتیرے پر عمل کرتے ہوئے اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشفت دجا بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے درود پاک پڑھیے اس کرینے سے، درود پاک پڑھیے اس کرینے سے کہ حضور تشریف لائے مدینہ سے، کہ حضور تشریف لائے مدینہ سے۔ اور جس طریقے سے رب تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بعض بلند درود پاک کا چلا پیش کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عادت کے مطابق دو تین اشعار بارگاہ رسالت محاکمے میں پیش کروں تو آپ لوگ بھی اسے پڑھنے کی گنگنانے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں ضرور درج کر دی جائے گی۔ بڑا ہی مقبول اور معروف کلام ہے اور پیارا کلام ہے، اور نبی کی سب سے بڑھ کر تو نعت ہے تو نبی کی نعت کو پڑھنا، چننا، اس پر سبحان اللہ کہنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور الحمدللہ اس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا کہ آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں درج ہوگی۔ اور اگر نبی کی نعت پر جھومتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا اور اب تو نقطہ نواز ہے، آپ کی 50 سال کی 60 سال کی زندگی کے تمام اعمال، نماز روزے تمام فضائل ایک طرف، اگر رب کو یہ ادا پسند آ گئی کہ ایک بار کہا وہ سبحان اللہ ہمارے تمام نام عمل پر بھاری نظر آئے اور اللہ اسی ایک سبحان اللہ سے آپ کی بخشش کا پروان آپ کو عطا کر دے۔ نبی کی نعت ہے، ضرور پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی، زمین کو جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ بڑا ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیے۔ اور قمر کہتے ہیں چاند کو، اس بات کو بھی مد نظر رکھیں۔ اب یہ شعر سماعت فرمائیے۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ اب سرور عالم ہے اور حلیمہ کا وہ کچا گھر ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے اور یہ مقدس شعر سماعت فرمائیے۔ حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ تو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گر میں رحمت پروردگار آئی، تیرے کچے سے گر میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔
یہ جو شعر میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ اس پورے کلام کا حاصل کلام شعر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس شعر کو سننے سے پہلے اور آپ کو سنانے سے پہلے اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں تو انشاءاللہ یہ شعر سننے میں آپ کو بڑی لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ کہ بات کچھ ایسی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع میسر آیا تو آپ کو بارہا علماء کرام نے سماعت کیا ہوگا کہ عرب کا اس وقت میں دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی پرورش، اس کی نگہبانی، اس کی ذمہ داریاں آپس کے گاؤں کی داعیہ آتی اور ان بچوں کو لے جاتی اور اس کی پوری ذمہ داری، نگرانی، حفاظت، پرورش سب وہ دائی کرتی اور اس کے بدلے میں اس کو اجرت ملتی، قیمت ملتی، اس سے ان کا بھی گھر چلتا اور ان کا بچے کی پرورش اچھے سے ہو جاتی۔ آج بھی کہیں نہ کہیں یہ رسم دیکھنے ملتی ہے کہ جو میاں بیوی کام کرتے ہیں تو ان کے بچوں کی گھر کی نگہبانی دائی یا نوکرانی کرتی ہے، تو یہ دستور آج بھی چل رہا ہے۔ تو الغرض جب حضور کی ولادت کا موقع میسر آیا تو حضور کے اس وقت میں اس شہر مکہ کے اندر جتنے بچے پیدا ہوئے تو اس کا علم آس پاس کے علاقے کے دائیوں کو ہو گیا، تو تمام دائیہ مکہ میں آتی ہے تاکہ کوئی اچھے گھر کا بچہ مل جائے اور ہمارا گزر بسر ہو جائے، ہمارے کچھ انکم ہو جائے اور ہمارے کچھ اخراجات ہو جائے۔ تو تمام دائیہ مکہ کی طرف آئی۔ اب سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کا معاملہ جو تھا غربت کا تھا، آپ کے گھر میں فاقے اکثر چلتے، آپ کے بچے اکثر بھوکے سو جاتے، آپ کے جانور بھوکے رہ جاتے، تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے جب آپ کو پتا چلا کہ مکہ میں بچے ہوئے ہیں تو آپ بھی پہنچی کہ مجھے بھی کوئی بچہ مل جائے اور میرے بھی گھر کا گزر بسر ہو جائے، مجھے بھی کوئی انکم کا ذریعہ مل جائے کہ میرے بچوں کا بھی کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ بھی نکلی، لیکن آپ کا جانور، آپ کی اونٹنی بڑی لاغر و ناتوازی کمزور تھی، کھانا پینا میسر صحیح سے آیا نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ چلتی ہے اور سب سے آخر میں مکہ پہنچتی ہے، اور جن کے اچھے جانور تھے، اچھے گھروں سے تھے، وہ پہلے پہنچ جاتے اور پہلے پہنچنے کے بعد میں انہیں سب اچھے بچے مل جاتے، اچھے گھروں کے، امیر گھر کے بچے انہیں پہلے مل جاتے، سب لے کر کے بچے اپنے گھروں کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ تب حلیمہ پہنچتے ہیں، جب آپ پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ تمام امیر زادوں کے بچے تقسیم ہو چکے ہیں، بس ایک عبداللہ کا لگتے جگہ باقی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ سوچا تو یہ تھا کہ ان کے نظر میں یوں کہ عبداللہ کا گھر تھوڑا کمزور گھر ہے، کیا ملے گا مجھے وہاں سے، یہ سوچ کر کے لیکن بڑی مایوسی کے ساتھ میں آپ جاتی ہے۔ بولے کوئی نہیں، عبداللہ کا لال ہی صحیح، لیکن اسے کیا پتا کہ یہ سید عالم ہے، یہ مختار عالم ہے، یہ سرور کائنات ہے۔ الغرض آپ پہنچے اور آپ نے حضرت عبداللہ سے بات کی کہ میں بھی دائی ہوں، آپ اپنے بچے کو میری نگرانی میں دیجئے، میں اس کی بہترین پرورش کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی والدہ نے کہا، ان کے دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ لے جائیے، ہمارے نور نظر کو لے جائیے۔ اب آپ لے کر کے جب نکلتے ہیں، اب جو تاریخی بات ہے، جس بات کے لیے میں نے پورا یہ واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور ایک مرتبہ نبی کی محبت میں سبحان اللہ ضرور کیجئے گا جب یہ بات آپ سماعت کریں۔ تو الغرض آپ لے کر کے جب نکلتے ہیں سفر میں، گھر کی طرف واپسی میں، تو آپ آخر میں پہنچے تھے، تو واپسی میں بھی آخر میں تھے آپ کی اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، آخر میں پہنچی اور آپ نے آخر میں سفر کیا۔ تو جب روایتوں میں آتا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنے ساتھ میں لے کر کے اپنے اونٹنی پر سوار ہوئی اور جب نکلی ہے تو وہ اونٹنی جو کل تک کمزور تھی، آہستہ چل رہی تھی، تیز نہیں چل رہی تھی، کمزوری کی باعث آہستہ چل رہی تھی، لیکن جب اس اونٹنی پر سرور عالم سوار ہوئے ہیں تو وہ اونٹنی
اونٹنی کے اندر رفتار آ جاتی ہے. وہ اونٹنی جو پیچھے چل رہی تھی اور جو اونٹ آگے نکل چکے تھے, آگے چلے گئے تھے, یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر وہ اونٹنی سارے اونٹوں کو پیچھے کر کے آگے نکل جاتی ہے, سب سے آگے, سب سے تیز. اب یہاں محبت کا جو مجاز ہے, محبت کا جو تقاضا ہے, محبت والا جو جملہ ہے جو کتابوں میں نہیں ہے, جو عاشقوں نے بیان کیا ہے, وہ آپ کو میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب حلیمہ کی اونٹنی کو آتے ہوئے تمام اونٹوں نے دیکھا تو ہٹ گئے, راستہ دے دیا, پیچھے ہو گئے اور اپنے محبت میں یہ کہنے لگے کہ اے اونٹوں پیچھے ہٹ جا, سائیڈ میں ہٹ جا, اور حلیمہ کی اونٹنی کو آگے جانے دو. کہ اب آگے چلنے کا نہیں بلکہ حلیمہ کی اونٹنی کے پیچھے چلنے کا مزہ کچھ اور ہے. اب حلیمہ کی اونٹنی کے پیچھے چلنے کا مزہ کچھ اور ہے, کیونکہ حلیمہ کی اونٹنی کے اوپر ہمارے نبی تشریف فرما ہے. اب اس کے نقش قدم پر چلنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے, ہمارے لیے کامیابی ہے. الغرض یہ واقعہ مکمل ہوا اور آپ لے کر کے حضور کو دائی حلیمہ اپنے گھر پہنچتے ہیں. اب اس وقت کے زمانے کے اندر غربت کا معاملہ, اور اس وقت کے زمانے میں یہ لائٹوں کا انتظام نہیں تھا, روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے اور دیا گھی یا تیل سے جلتا, جو آج بھی مہنگا ہے گھی اور تیل, ہر کسی کے پاس میں نہیں اس کو خریدنا اور اسے دیے جلانا. اس زمانے میں مہنگا تھا. دائی حلیمہ کا معاملہ تو میرا آپ کو بتایا غربت کا تھا. دن میں کیا, رات میں کیا, رات کی تنہائی میں بھی آپ کے گھر پہ دیا جلدی نہیں جلتا غربت کی وجہ سے. لیکن ان کے آس پاس والے, محلے والے, اڑوسی پڑوسی دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ جب سے دائی حلیمہ مکہ سے آئی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تیور بدلے ہوئے, مزاج بدلا ہوا ہے, کہ وہ دائی حلیمہ جس کا دیا رات کی ضرورت میں بھی نہ جلتا. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں, جب سے مکہ سے آئی ہے رات میں جب انسان, امیر گھر کا انسان بھی جب سونے لگتا ہے دیا بجھا دیتا ہے. لیکن کیا بات ہے دائی حلیمہ کے گھر کی کہ رات کو سونے کے بعد بھی دیا جلتا ہے, دن میں بھی دیا جلتا رہتا ہے, یعنی پورا دن پورے رات حلیمہ کے گھر پہ دیا جلتا رہتا ہے. آپس میں مشورہ کیا کہ کیا بات ہے, وہ کون سی دولت لے کر کے آئی ہے, وہ کون سا مال لے کر کے آئی ہے, وہ کون سا زر لے کر کے آئی ہے, وہ کون سا سونا چاندی لے کر کے آئی ہے, وہ کیا درہم و دیناری لے کر آئی ہے کہ اس کے گھر کا دیا پورے دن پورے رات جلتا رہتا ہے. لوگوں نے مشورہ کیا بولے اس بات کا سوال اور یہ پوچھا ہم دائی حلیمہ سے پوچھ لیتے ہیں. تمام لوگ اکٹھا ہوئے, دائی حلیمہ کے گھر پہ پہنچے اور جانے کے بعد کہا اے دائی حلیمہ, ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں سے کہ تمہارے تو غربت کے معاملے تھے, لیکن جب سے مکہ سے آئی ہو تمہارے دن بدلے ہوئے ہیں, تمہارے جانور زیادہ دودھ دینے لگ گئے ہیں, تمہارے گھر کا ماحول بدل گیا ہے اور غربت کہیں نظر نہیں آتی ہے. اور تمہارے گھر میں جبکہ ایک امیر زیادہ رات کو سونے کے بعد دیا بجھا دیتا ہے, لیکن تمہارے گھر کا دیا رات کو بھی جلتا ہے, دن میں بھی جلتا ہے, وہ کون سی دولت لے کر کے آئی ہو. دائی حلیمہ مسکراتی ہے اور کہتی ہے اس کا جواب میں زبانی نہیں دوں, آؤ میرے گھر کے اندر چلو, میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں میں کون سا دیا لے کر کے آئی. بولے سبحان اللہ. آپ ان کو لے کر کے گھر میں جاتی ہے اور جب وہ لوگ گھر میں پہنچتے ہیں تو دیا دیواروں پر یا چھت پر رہتا ہے, زمین پر دیا نہیں ہوتا ہے. تو جہاں پر دیا ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ نظر کرتے ہیں, چھتوں کو دیکھتے ہیں, دیواروں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہے وہ دیا جو رات میں بھی جلتا ہے دن میں بھی جلتا ہے. وہ دیا ہمیں نظر تو کہیں نہیں آتا ہے. تو دائی حلیمہ کہتی ہے اور ایک تاریخی اور محبت والا جملہ کہتی ہے کہ اے میرے پڑوسیوں, اے میرے پڑوسیوں, اے میرے محمد محلے والوں, اے میرے گاؤں والوں, اے لوگوں, تم دیے کو دیواروں پہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو, تم دیے کو آسمان پر کہاں ڈھونڈ رہے ہو, تم دیے کو چھت پر کہاں ڈھونڈ رہے ہو. ارے وہ دیا جو فرش پر لیٹا ہوا ہے وہ یہ دیا ہے, یہ میرے نبی ہے, یہ حضرت محمد ہے, کہ جب سے یہ دیا آیا ہے میں نے اپنے سارے دیوں کو پھینک دیا, میں نے سارے دیوں کو پھینک
دیے ہیں، اب یہ دیا مجھے کافی ہے، اور اس دیے سے میرا گھر چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور داغدار نظر آ رہا ہے۔ اس دیے کی روشنی کی برکت ہے، اس کے سبب میرا گھر چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور چاند سا منور میرا گھر ہو چکا ہے۔ تو یہ حضور کے قدموں کی برکت، آپ تشریف لائے اور دائی حلیمہ کا گھر روشن ہو گیا۔ تو ہمیں بھی جب نبی کی نعت سننے ملے، نبی کی ایسی میلاد محفل ہو، تو نبی کی محبت میں آئیے، سبحان اللہ کہیے۔ انشاءاللہ اگر نبی نے یہ قبول کر لیا تو آپ کی قبر بھی چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن اور تابدار نظر آئے گی۔ اس لیے ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کی محبت میں سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اب وہ تاریکی اور حاصل کلام شعر سماعت فرمائیے، اور آخر میں ایک بار ضرور سبحان اللہ کہیے گا کہ یہ حاصل کلام شعر ہے اور بڑا جاندار اور شاندار شعر ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئے۔ تو جانے سے پہلے بڑے مایوس تھے دائی حلیمہ، لیکن آنے کے بعد کیا معاملہ ہے وہ سماعت فرمائیے۔ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں کے، بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی ماں کے، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی، مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی۔ ہم کیوں نبی کا میلاد مناتے ہیں؟ یہ شعر سماعت فرمائیے۔ میلاد مصطفیٰ میں کیوں منانا ظہیر ان کا، میلاد مصطفیٰ میں کیوں منانا ظہیر ان کا، کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی، کہ جن کے آنے سے دنیا اندھیروں سے نکل آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ مانگے شب بھر رب حبل کی دعائے مصطفیٰ۔ ہمارے نبی پوری رات جگ کر کے عبادت کرتے، ریاضت کرتے، اور بدلے میں کیا مانگتے؟ اے میرے رب، میری امت مجھے ہبا کر دے، عطا کر، میں جانوں میری امت جانے۔ یہ نبی عبادت کرنے کے بعد اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیے۔ مانگے شب بھر رب حبل کی دعائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل کا، دنیا اور آخرت کو پیدا فرمانے کے بعد رب کیا فرماتا ہے؟ بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا، ارے میں نے تو دنیا بنا دی، اب چلائے مصطفیٰ، میں نے تو دنیا بنا دی، اب چلائے مصطفیٰ۔ خالق مجھے مخلوق کا سلطان بنا، اعجاز خودی بخش کے زیشہ نہ بناتا، جس خاک کے بوسے لیے ہو نالین نبی نے، جس خاک کے بوسے لیے ہو نالین نبی نے، وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا، وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا۔ جودی پر جو ٹھہرا وہ صفی نہ دیکھا، انگشت سلیماں کا نگینہ دیکھا۔ جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کا کشتی سفینہ پار لگا تھا، وہاں پر آ کر ٹھہر گیا تھا، اور اس سفینہ کو نجات ملی کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش کا طوفان آیا تھا، عذاب آیا تھا، جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، اور جو سوار نہ ہوئے تھے وہ غرق ہو گئے تھے، تباہ برباد ہو گئے تھے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہو جس نے نوح علیہ السلام کے سفینہ
مدینے کو کشتی کو دیکھا اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوش تری تھی، انگوٹھی تھی، وہ بھی دیکھا۔ شاعر کہتا ہے جودی پر جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشت سلیمان کا نگینہ دیکھا، کوثر کی فضائے ہو یا جنت کی بہاریں، کوثر کی فضائے ہو یا جنت کی بہاریں، ارے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ جو مدینہ گئے ہیں پوچھئے ان سے، مدینہ دیکھ لیا، اب کوئی تمنا ہے کچھ اور دیکھنے کی؟ کوئی اور دیار، کوئی اور دربار، کوئی اور شہر دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ یہی کہے گا کہ اب تو مدینہ دیکھ لیا، گنبد خضرا دیکھ لیا، سنہری جالیوں کو دیکھ لیا، اب روح پرواز کر جائے تو کوئی کم نہیں۔ جب گنبد خضرا دیکھتے ہیں اور الحمدللہ نعت نبی اکثر ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور لوگ مدینہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک شعر ہے کہ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا جب میں نے گنبد خضرا ٹکور ٹکور دیکھا، مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا جب میں نے گنبد خضرا ٹکور ٹکور دیکھا۔ نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے، نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں، ارے میں نے کبوتروں کو بھی کرتے گٹور گٹور دیکھا، میں نے کبوتروں کو بھی کرتے گٹور گٹور دیکھا۔ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان، اس کے بغیر تم صاحب ایمان نہ رہو۔ نبی سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں، نبی سے محبت ہی ایمان۔ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان، اس کے بغیر تم صاحب ایمان نہ رہو گے۔ گر دامن اہل بیت ہاتھوں سے چھوٹا، گر دامن اہل بیت ہاتھوں سے چھوٹا، ارے سنی تو بڑی چیز ہے مسلمان نہ رہو، سنی تو بڑی چیز ہے مسلمان نہ رہو۔ اور جس کی محفل میں یہ آئے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ شعر کہ بادہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، بادہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم تو اے وارث تیرا نام لیا، جب حد سے بڑا غم تو اے وارث تیرا نام لیا ہے، اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ۔ آپ وارثی بن گئے تو کوئی ڈاکو یا کوئی لٹیرا آپ کے ایمان کو نہیں لوٹ سکتا، آپ کی محبت کو نہیں لوٹ سکتا۔ وارثی بن گئے تو آپ محفوظ ہو گئے۔ تو بادہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم اے وارث تیرا نام لیا ہے، اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ۔ دامن وارث عالم پناہ تھام لیا ہے، دامن وارث عالم پناہ تھام لیا ہے، دامن وارث عالم پناہ تھام لیا ہے۔ تو دوستان محترم، آج ہم جس مقدس ذات کا تذکرہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور جن کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یہ شخصیت اہل بیت کی مقدس ہستی ہے اور ذات ہے، آل علی اولاد علی ہے۔ اور یہ جو مقدس مہینہ ہے شعبان، نبی نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آخرکار شعبانی کو نبی نے اپنا مہینہ کیوں کہا؟ بہت سارے مہینے ہیں، 12 مہینے اسلام میں، شعبانی کو نبی نے اپنا مہینہ کیوں کہا اور مہینے کو کیوں نہ کہا؟ دوستان محترم، اگر آپ نے کبھی اس پر غور نہ کیا ہو، اگر آپ اس طرح بزرگوں کی محفل میں نہ آتے ہو تو شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے، نبی کی آل کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جتنے کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان تمام کی ولادت اسی مہینے میں۔ محرم میں 10 محرم کو اور 1 سے 10 محرم کے بیچ میں جتنے بھی اہل بیت کے افراد شہید ہوئے ہیں ان تمام کی ولادت اسی مہینے کے اندر۔
نبی کی آل کا مہینہ یہ مہینہ ہے کہ جیسے کہ پہلے شعبان سیدہ زینب کی ولادت ہے، 3 شعبان یا 5 شعبان کو مولا حسین کی ولادت ہے، 4 شعبان مولا عباس کی ولادت ہے، 5 شعبان مولا قاسم امام زین العابدین کی ولادت ہے، 7 کو علی اصغر ہے، 10 یا 11 کو علی اکبر ہے، الغرض 1 سے 15 کے بیچ میں تمام کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ میں آپ کو پیش کر دوں کہ جو ہمارے اہل سنت کے اندر کچھ لوگوں نے خرافات پیدا کر دی، نئی چیزیں لا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا جائز، 10 محرم کو شادی کرنا افضل، بہترین، نئے کپڑے پہننا اچھا، اچھے کھانے پکاؤ، دسترخوان لمبے کرو، خوب کھلاؤ، خوب خوشیاں مناؤ، شادیاں کرو۔ لیکن میں آپ کو اللہ نے کیا اشارہ دیا ہے، وہ کیا بتانا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ محرم میں اہل بیت شہید ہوئے اور شعبان کے اندر آپ کی ولادت ہے۔ آپ غور کیجئے گا اور اگر آپ کے پاس علم ہے تو کتابوں کا مطالعہ کیجئے، جب آپ کتابیں پڑھیں گے تاریخ کی، سیرت کی کتابیں، تو آپ کو ملے گا اور پتہ چلے گا کہ محرم کے اندر 12 اماموں میں سے کسی بھی امام کی ولادت محرم میں نہیں، کسی بھی امام کی ولادت کی تاریخ پڑھ لیجئے، محرم میں آپ کو ولادت نہیں ملے گی۔ اور ولادت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، جس کے وہاں پر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا تھوڑی ہے، خوشیاں مناتا ہے وہ، تو ولادت خوشی کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ محرم کے اندر کسی بھی 12 امام میں سے کسی بھی امام کو ولادت کا موقع نہ دیا، ولادت نہ ہوئی محرم کے اندر۔ اب آئیے شعبان کا آپ دیکھا کیجئے، شعبان کے مہینے کو آپ دیکھئے تو پورے شعبان کے مہینے کے اندر آپ کو 12 امام میں سے کسی بھی امام کی شہادت یا وصال شعبان میں نہیں ملے، شعبان میں کسی بھی امام کی شہادت یا وصال نہیں ہے، صرف شعبان کے اندر ولادت کی ولادت۔ یعنی رب ہمیں اشارہ دینا چاہتا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، غم منانا چاہیے، شادیاں نہیں کرنا چاہیے، شعبان خوشی کا مہینہ ہے، خوشیاں منانا چاہیے، شادیاں کرنا چاہیے۔ اب ایک بات اور بتا دوں، کچھ لوگ شعبان میں شادی کرنے کو منع سمجھتے ہیں، منع کہتے ہیں کہ شعبان میں شادی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ دیکھیے اہل بیت سے دوری کا سبب ہے اور اس وجہ سے لعنت ہے ان کے اوپر کہ جب شادی نہیں کرنے کا حکم ہے تب یہ شادیاں کرتے ہیں، اور جب شادی کرنے کا حکم ہے کرنا چاہیے تب یہ منع کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں یہ اشارہ دینا چاہتا ہے اور ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ سن لو، جب میرا حسین خوشیاں منائے تو تم خوشیاں مناؤ، جب میرا حسین غم منائے تو تم غم مناؤ، یعنی کہ محرم میں حسین غم مناتا ہے تو تم غم مناؤ، اور شعبان میں حسین اور حسین والے خوشیاں مناتے ہیں تو تم بھی خوشیاں مناؤ۔ شعبان میں شادی کرو، محرم میں نہ کرو۔ اگر تم نے محرم میں شادیاں کی اور اہل بیت کی مخالفت کی، جو اولاد پروان چڑھے گی وہ نافرمان پیدا ہو، اور پھر دیکھو گے کہ وہ تمہاری کیسی نافرمانی کرتی ہے، جس بات کو تم کہو گے اس بات سے وہ بیزار اور دور بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ الغرض یہ اہل بیت کا مہینہ ہے تو ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، تذکرہ کرنا ہے۔ تو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ میں ہو، جبکہ اس کا صحیح ترجمہ سچوں کے ساتھ میں نہیں ہے، بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ صادقین کے ساتھ میں ہو، یعنی کہ سچ بولنے والے نہیں، جو وہ بول دے اللہ اسے سچ کر دے ان کے ساتھ میں۔ سچ تو ہر کوئی بولتا ہے، غیر مسلموں میں بھی ایک طبقہ ہے جو ہر برا کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ غیر مسلموں میں یہ ملتے ہیں آپ کو،
اور بہت سارے ملیں گے. تو کیا اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے کی بات کرتا ہے؟ ان سچوں کی بات کرتا ہے کہ ان سچ بولنے والوں کے ساتھ میں ہو جاؤ؟ جبکہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد سچ بولنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو وہ بول دے ان کی زبان سے نکل جائے وہ سچ ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ میں رب ہونے کا ہمیں فرما رہا ہے. ابھی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں پنجدر کی نسبت سے 5 مثالیں آپ کو پیش کروں گا کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کن سچوں کی بات کرتا ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں جب وہ ذہن سے منہ سے بول دیتے ہیں اللہ سچ کر دیتا ہے. تو پہلی مثال ہے مدینے کا ماحول ہے، مدینے کی سرزمین ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ حضور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے مقدس. آپ اپنے گھر میں جلوہ افروز ہیں اور عید کا ماحول ہے. حسنین دوڑتے گھر میں آتے ہیں اور اندر آنے کے بعد میں اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں امی جان کل عید کا دن ہے، تمام صحابہ کے بچے اور ہمارے دوست کل نیا کپڑا پہننے والے ہیں، ہمیں بھی نیا کپڑا چاہیے. یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن اس میں ایک خاص نقطہ ہے جو آپ تک کبھی پہنچا نہیں ہے، جو میں پہنچانا چاہتا ہوں. یہ کیا کہتے ہیں بچے؟ کل عید کا دن ہے، تمام بچے نئے کپڑے پہنیں گے، تو میری بھی یہ مرضی ہے، ہماری بھی یہ چاہت ہے کہ ہمیں بھی نیا کپڑا ملے اور ہم بھی نیا کپڑا پہنے. تو حسنین کے والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی ہے اور یہ نہیں کہتی کہ نیا کپڑا نہیں مل سکتا، ہمارے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہتی ہے کہ اے حسنین جاؤ کل تمہارا درزی تمہارے لئے کپڑے لے کر کے آ جائے. بولے سبحان اللہ. کل تمہارا درزی تمہارے لئے نئے کپڑے لے کر کے آ جائے گا، جاؤ. چلے گئے باہر کھیلنے کے لیے. رات ہوئی سو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو ایک آواز ہوتی ہے دروازے پر، دستک ہوتی ہے دروازے پر. جب دروازہ کھولا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو ایک تشت کے اندر کچھ ڈھانپ کر لایا ہے. پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولے میں حسنین کا درزی ہوں اور حسنین کے لئے کپڑے لے کر کے آئے. بولے سبحان اللہ. کیا کہتا ہے؟ میں حسنین کا درزی ہوں، حسنین کے لئے کپڑے لے کر کے آیا ہوں. کپڑے لے لیے گئے. سیدہ نے اپنے بابا سے پوچھا، ہمارے نبی سے پوچھا کہ بابا جان یہ کون تھا جو حسنین کے لئے کپڑے لے کر کے آیا تھا اور حسنین کا درزی بن کر کے آیا تھا؟ تو سیدہ نے ہمارے نبی نے سیدہ سے کہا اے سیدہ، اے میری بیٹی، اے میری لگتے جگر، وہ آنے والا حسنین کا درزی کوئی معمولی درزی نہیں تھا بلکہ رضوان جنت تھا جو جنت سے حسنین کے لئے کپڑے لے کر کے آیا تھا. اب میں نے رضوان جنت سے پوچھا اے رضوان جنت، تم تو جنت کے رضوان ہو، جنت میں تمہاری ڈیوٹی ہے، تم جنت میں رہتے ہو. جب تم سیدہ کے در پر آئے تو تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں رضوان جنت ہوں اور حسنین کے لیے کپڑے لے کر کے آیا ہوں. تم نے یہ کیوں کہا کہ میں حسنین کا درزی بن کر کے آیا ہوں؟ رضوان جنت نے کیوں نہیں کہا؟ تو رضوان جنت نے کہا تم نے سنا نہیں سیدہ نے کیا کہا تھا اپنے بچوں سے کہ جاؤ کل صبح تمہارا درزی حسنین کا درزی کپڑے لے کر کے آئے گا. تو اے نادان سن لے، اب صبح قیامت تک حسنین کا درزی ہی آئے گا، رضوان جنت نہیں آنے والا. صادق کی زبان سے نکلا ہے، صادق کی زبان سے نکلا ہے، اور جو وہ کہہ دیتے ہیں رب وہی کرتا ہے اور وہی ہوتا ہے. صادق نے کہہ دیا کہ حسنین کا درزی آنے والا ہے، حسنین کا درزی آئے گا، حسنین کا درزی ہی آئے گا، پھر رضوان جنت نہیں آنے والا. انہیں کہتے ہیں صادق. اللہ ان کے ساتھ ہونے کا ذکر کرتا ہے. اب آئیے دوسری مثال، پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا مرشدنا حضور غوث اعظم دستگیر ہے. بغداد کا ماحول ہے، بغداد کی سرزمین ہے، اور آپ کو
کو پتا ہے آپ نے 11ویں کے مہینے میں 12 یہ سنا ہے کہ حضور غوث اعظم ہمیشہ قیمتی لباس پہنا کرتے ہیں. آپ کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اتنا قیمتی کہ اگر اسے کوئی بیچ دے تو اس کا تو گزر ہو جائے اس کی 7 پشتوں کا بھی گزر ہو جائے. اتنا قیمتی لباس آپ پہنتے تھے. آپ نے ایک بار وہ لباس پہنا, واقعہ آپ نے سنا ہے, لیکن اس میں بھی ایک نکتہ ہے. لباس پہنا آپ نے, بازار میں نکلے, ایک چور کی نظر اس لباس پر پڑا اور اس نے دیکھا اور سوچا کہ میں کچھ بھی کر کے یہ لباس چرا لوں تو میرا گزر ہو جائے گا, میری نسلوں کا بھی گزر ہو جائے گا. اب وہ چور چوری کے ارادے سے حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور یہاں تک کہ حضور اپنے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ بھی کمرے میں آتا ہے, حضور اپنا لباس اتارتے ہیں اور دروازے پر لٹکا دیتے ہیں اور اپنے کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اب وہ چور لباس اٹھاتا ہے اور جیسے ہی دروازے کے باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے, تو حضور آتے ہیں. وہ چور ایک چٹائی کے پیچھے جا کر کے چھپ جاتا ہے. سرکار غوث اعظم آتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون؟ بتاتا ہے آنے والا کہ میں خضر ہوں اور فلاں علاقے کے اندر, فلاں بستی کے اندر ایک کتب کا انتقال ہو گیا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں کتب لینے آیا ہوں کہ آپ کوئی کتب عطا کرے کہ جس کی ڈیوٹی وہاں پر لگائی جائے. میں کتب لینے آیا ہوں. تو حضور غوث اعظم نے یہ نہ کہا کہ فلاں میرا مدرسہ ہے, وہاں چلے جاؤ, وہاں میری خانقاہ ہے, وہاں چلے جاؤ اور وہاں سے فلاں شخص کو لے لینا, وہ اللہ کا ولی ہے, نیک ہے, برگزیدہ ہے, عبادت ریاضت کرتا ہے اور کتب ہے, جاؤ اس کی جا کر ڈیوٹی لگا دو. حضور غوث اعظم نے ایسا نہ کہا, بلکہ حضور غوث اعظم نے فرمایا اے خضر جاؤ اس چٹائی کے پیچھے کتب بیٹھا ہوا ہے اسے جا کر لے جاؤ. وہ چٹائی کے پیچھے کتب بیٹھا ہوا ہے اسے جا کر کے لے جاؤ. آیا, آپ نے چٹائی ہٹائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو کھینچا. وہ گھبرا گیا اور آپ نے فرمایا چلیے کتب صاحب آپ کی ڈیوٹی لگانی. وہ ڈرا گھبرایا چور اور ہاتھ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کیسا کتب, کہاں کا کتب؟ ارے میں تو چور ہوں, چوری کے ارادے سے آیا تھا. حضور کو خضر فرماتے ہیں تم کتب ہے, چلیے تم کتب ہو, چلو میرے ساتھ. ہاتھ کھینچ کے بولتے ہیں. وہ پھر واپس ہاتھ کھینچتا ہے اور کہتا ہے نہیں میں کتب نہیں ہوں, میں تو چور ہوں. اب ہاتھ کھینچا دانی ہوتا ہے. خضر کہتے تو کتب ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں چور ہوں. وہ کہتے تو کتب ہے, وہ کہتا ہے میں چور ہوں. اب اس بات بحث ہوتی ہے, ہاتھ کی کھینچا دانی ہوتی ہے. اب حضور خضر علیہ السلام کو جلا لاتا ہے اور فرماتے ہیں ارے ہاں مجھے پتا ہے کہ کل تک تو چور تھا, جب تک تو غوث اعظم کے گھر میں نہیں آیا تھا تو چور تھا. جب تو غوث اعظم کے گھر میں آ گیا اور امام نے کہہ دیا, صادق نے کہہ دیا کہ تو کتب ہے, تو اللہ نے تیرا نام چوروں کی فہرست سے نکال کر کے کتب کی فہرست میں ڈال دیا. اللہ نے تجھے کتب بنا دیا ہے, اللہ نے تجھے کتب بنا دیا. اب تو چور نہیں ہے بلکہ وقت کا کتب بن گیا ہے. تو صادق نے کہہ دیا کہ تو چور نہیں ہے, تو کتب ہے. اب صبح قیامت تک تجھے کوئی چور نہیں کہے گا, بلکہ جب بھی پکارا جائے گا کتب کہہ کر پکارا جائے گا. تو کتب ہے. اللہ نے کہا کہ صادقین کے ساتھ میں ہو جاؤ. ان صادق کا ذکر کیا ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں رب وہ کر دیتا ہے. اب تیسری مثال, اجمیر کے بادشاہ, ہندوستان کے شہنشاہ حضور غریب نواز ہے. اجمیر کی سرزمین ہے اور حضور غریب نواز کو جب وہاں کے لوگوں نے روکا, پریشان کیا, تکلیفیں دی, اذیتیں دی, یہاں تک کہ آپ کو اناساگر سے پانی لینے سے بھی روک دیا گیا. آپ کو اناساگر سے پانی لینے سے بھی روک دیا. جب آپ نے یہ معاملہ دیکھا, معاذرہ دیکھا کہ میں حسین کا پوتا, یہ پانی حسین کا صدقہ, اور ہم اہل بیت کو, حسین کے بیٹے کو, حسین کے پوتے کو یہ دنیا والے پانی سے روکیں گے. ابھی انہیں میں سبق سکھاتا ہوں, ابھی انہیں مسا دکھاتا ہوں اور چکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ پانی کس کا ہے, تیرا ہے یا میرا ہے. آپ نے اپنے جولی سے کاسا نکالا,
کاسا نکال کر کے ہاتھ میں رکھا. ہاتھ میں رکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے انا ساگر, اے انا ساگر کے پانی, یہ تمام پانی میرے اس خالی کاسے کے اندر آ جا. تمام پانی میرے اس خالی کاسے کے اندر آ جا. جیسا ہی حضور غریب نواز کا فرمان اس انا ساگر نے سنا, تمام کا تمام پانی کاسے کا, انا ساگر کا پانی ایک لمحے کے اندر کاسے کے اندر آ جاتا ہے. تمام پانی کاسے کے اندر آ جاتا ہے. اور پانی یہ کہتا ہے کہ صادق کی زبان سے نکلا ہے, صادق نے کہا ہے کہ پانی کاسے کے اندر آ جا. اب پانی کو, دریا کو بھی کاسے کے اندر آنا پڑا. اسے کہتے ہیں صادق. جب جو کہہ دیتا ہے رب وہ کر دیتا ہے. اب آئیے چوتھی مثال, حضور فرد الافراد قطب الاقطاب سید السادات حضور سیدنا سید بدی الدین احمد قطب المدار, مدار العالمین, زندہ شاہ مدار ہے, ولایت کے تاجدار ہے, ہندوستان کے سب سے پہلے مبلغ اول ہے. آپ کا نعرہ دمدار بیڑا پار ہے. لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آپ کو جانتے اور مانتے اور یاد کرتے ہیں. تو وہی بزرگ جن کی بارگاہ میں جو جاتا ہے روتا ہوا جاتا ہے, ہنستا ہوا آتا ہے. اس کا تذکرہ, چرچا ہر کسی کو پتہ تھا, ہر کوئی جانتا اور ہر کوئی آپ کی بارگاہ میں آتا اور آپ کی بارگاہ سے فیضان حاصل کر کے جاتا. ایک غیر مسلم جس کا نام تھا رائے پل رائے, غیر مسلم تھا, بڑا پریشان تکلیف میں تھا, وہ دکھیارا تھا وہ, اور دکھ اور پریشانی اس بات کا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں. دنیا کے تمام حکیموں کو اور ڈاکٹروں کو اس نے دکھا دیا, لیکن سب نے یہ کہا کہ تیرے قسمت میں اولاد ہی نہیں, تجھے بیٹا یا بیٹی نہیں ہو سکتا ہے, تیرا خاندان آگے نہیں بڑھنے والا. مایوس ہو گیا, لیکن کسی نے بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک اللہ کے برگزیدہ ولی ہے, وہ جس کے بھی لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے, اسے اولاد ضرور عطا کرتا ہے. تو ایک بار ان کی بارگاہ میں چلا جا, تیرا معاملہ حل ہو جائے. تو اس نے سنا, اب مرتا کیا نہیں کرتا, ضرورت مند کو جب پتا چلے گا, پیاسے کو پتا چلے گا کہ وہاں پانی ہے تو دوڑے گا. تو آپ وہ بندہ بھول رہا ہے, سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور بارگاہ میں جانے کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں دکھیارا ہوں, پریشان ہوں, تکلیف میں ہوں, اور آپ کا نام سن کر کے آیا ہوں. کیا آپ کی بارگاہ سے کوئی بھی خالیات نہیں جاتا؟ میں لا ولد ہوں, لا اولاد ہوں, لا وارث ہوں, میری کوئی اولاد نہیں ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. آپ نے فرمایا جا, اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے. اب وہ دعا لے کر کے جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد میں اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے. خوشی کا ماحول تھا, گھر والے سب خوش, اور دائی باہر آتی ہے لیکن چہرہ مرجھایا ہوا, کم زدہ چہرے کے ساتھ میں دائی آتی ہے. وہ پریشان, موقع خوشی کا ہے اور یہ چہرہ اس کا اترا ہوا کیوں, کم زدہ کیوں ہے. اس پر دائی کہتی ہے کہ اے پل رائے, اللہ نے تجھے اولاد تو دی ہے لیکن یہ بیٹا نامکمل ہے, اس کے اجزاء نہیں ہے, اس کے جسم کے حصے نہیں ہے, اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے, بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اس کا جسم مکمل نہیں ہے, یہ کوئی کام کا نہیں ہے. جا کر کے کسی جگہ پر جا کر کے اسے دفنا دے, اسے دفن کر کے آ جا. اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے, تو لا مجھے دیجئے یہ گوشت کا لوتھڑا, جس نے مجھے یہ عطا کیا ہے میں اسی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, اسی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. اب وہ گوشت کے لوتھڑے کو کپڑے میں ڈال کر کے حضور مدار پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے, اور جانے کے بعد میں عرض کرتا ہے کہ حضور مدار پاک, آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا, لیکن یہ کیا بات ہے, یہ تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اس کے اجزاء نہیں ہے, جسم کے حصے نہیں ہے, یہ تو بے جان ہے, یہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ کہاں بیٹا ہے, یہ کیا آپ نے عطا کر دیا. اب صادق کی زبان سے نکلتا ہے, حضور مدار پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پل رائے, ہم نے کہا تھا کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا, دیکھ تیری چادر ہٹا, پردہ ہٹا, دیکھ
دیکھ لے اللہ نے تجھے بیٹا ہی عطا کیا ہے، اللہ نے تجھے بیٹا ہی عطا کیا ہے. ذرا چادر ہٹا کر تو دیکھ لے. جیسا ہی وہ چادر ہٹاتا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا ایک لڑکے کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے زبان حال سے کہ واقعی میں یہ صادق کی زبان ہے، امام وقت کی زبان ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں رب وہ کر دیتا ہے. انہیں کہتے ہیں صادق کہ جو کہہ دیتے ہیں رب وہ کرتا ہے، اور انہی کے کہنے پر وہ بات ہو جاتی ہے. اب آخری مثال ان کی ہے جن کی محفل سے جا کر ہم بیٹھے، جن کے ذکر میں ہم اکٹھا ہوئے سننے کے لیے. حضور عالم پناہ وارث پاک کا معاملہ ہے کہ شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، لیکن جو اس میں ایک نقطہ ہے میں پیش کرنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں آیا ہے اور حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا کہ ان کی عطائیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. وہ جو چاہے جن سے چاہے اپنا ذکر کروا لے اور جنہیں چاہے وہ عطا کرتے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور عالم پناہ کے مریدین پنجاب میں بھی تھے، اور وہاں سے مریدین نے آپ کو بلایا اور آپ ان کے بلاوے پر، ان کے مہمان نوازی پر پنجاب کی سرزمین پر چلے جاتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں، ایک گاؤں کا علاقہ تھا، وہاں پہنچتے ہیں آپ تو گھر والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی عقیدت و محبت سے پیش آتے ہیں، آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں. اور جب آس پاس کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بڑے اللہ کے ولی آئے ہیں، پورا گاؤں اور پورا علاقہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس بندے کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے. سبھی علاقہ سب ملاقات کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں، اور ایک بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے. اور آپ کو پریشانی ہوئی اور آپ کو خلوت چاہیے تھی، تنہائی چاہیے تھی، تو آپ نے اپنے مرید اور خلیفہ تقریباً جن کا نام مجید وارثی ہے ان کو ساتھ میں لیا اور کہا چلو ہم اللہ کی نعمت اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کر کے آتے ہیں، ہم سیر و تفریح کر کے آتے ہیں باغ اور خلیان کا. تو آپ کھیتوں کی طرف نکل جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور جا کر کے ایک برگد کے پیڑ کے نیچے آرام کرتے ہیں اور اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں. جب آپ آرام سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو اب ہم واپس جاتے ہیں. جب واپس نکلتے ہیں تو بازار میں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، اور بازار میں آپ کی نظر ایک گنے کی دکان پر پڑتی ہے، جہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گنے کی دکان والا گنے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے برف میں یا ٹھنڈے پانی میں رکھ کر کے اسے فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، ٹھنڈا کر کے بیچ رہا ہے. اس پر حضرت عالم پناہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا اللہ کی نعمت ہے کہ جس حال میں بیچا جائے، جس طرح سے بیچا جائے، اس میں منافع ہی منافع ہے. جب اس بات کو وہ سنتا ہے دکاندار، بڑا غریب تھا، عقیدت مند تھا، دکان سے باہر آتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے، اور بوسہ دینے کے بعد میں اس گنے میں سے چند ٹکڑے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو حضور مجید وارثی اسے قبول کر لیتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں، اور جب لے لیتے ہیں تو اس پر حضور عالم پناہ وارث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے مجید وارثی، اے مجید ان کی قیمت ادا کرو، ان گنے کے ٹکڑوں کی قیمت ادا کرو. اس پر وہ دکاندار عقیدت مند کیا کہتا ہے کہ حضور یہ تو سونا تھوڑی ہے، یہ تو گنے کے ٹکڑے ہیں، یہ اگر میں آپ کو مفت میں دوں گا تو میں غریب تھوڑی ہو جاؤں گا، یہ میں آپ کو ہدیے میں پیش کرتا ہوں، آپ قبول کیجئے، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے. اس پر حضور عالم پناہ وارث پاک ایک تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سن اے دکاندار، اے تاجر، اب جتنا تیرا مال بچا ہے وہ سونے کے ٹکڑے ہی ہے، وہ سونے کے ٹکڑے ہی ہے، اور مال جب کم ہوتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتا ہے. تصوف کا جملہ اپنے ارشاد فرمایا، اس کے پلے نہیں پڑا، اس کے ذہن میں نہیں اترا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا. الغرض آپ اپنے راستے چلے جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، اپنا سارا مال بیچ کر کے ریڑی لے کر کے اپنے گھر جاتا ہے، اور گھر پر پہنچ کر کے اپنے ضرورت سے فارغ ہوتا ہے اور بستر پر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے.
جیسا ہی وہ سوتا ہے خواب میں اس کی قسمت بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ماتھے کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل کی دنیا کھل جاتی ہے، اور اس کے خواب میں حضور عالم بنا وارث پاک تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواب میں آنے کے بعد میں اس سے وہی کہانی کی دنیا ارشاد فرماتے ہیں اور دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی بچا ہوا ہے وہ سونا ہے، جو تیرا مال بچا ہے وہ سونا ہے۔ اب اس نے وہ بات سنا کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہی بات خواب میں بھی کہا انہوں نے، تو وہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اور جہاں پر اس کی ریڑھی پڑی تھی، جس پر اس کا سامان پڑا ہوا تھا، جس پر گنے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہاں پر وہ جاتا ہے، اور جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ریڑھی کے اوپر، اس کے گنے کے مال کے اوپر ایک کالا کپڑا پڑا ہوا ہے، کالے کپڑے سے مال ڈھکا ہوا ہے۔ اب وہ جا کر کے وہ کپڑے کو ہٹاتا ہے، اور جب ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں ہکا بکا رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے، کہ جس میں گنے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے وہ گنے کے ٹکڑے سونے میں تبدیل ہو گئے، سونے میں تبدیل ہو گئے ہیں اور سونا بن چکے ہیں۔ اور پھر وہ لینے کے بعد میں زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ یہ امام وقت کی زبان ہے، یہ صادق کی زبان ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ گنے کے ٹکڑے نہیں ہے بلکہ سونا ہے، اللہ نے اسے گنے کے ٹکڑے سے بدل کر کے سونا بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں صادق، جب وہ کہہ دیتے ہیں رب کر دیتا ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ بڑا غریب تھا، پریشان تھا، اس کے چھوٹے بچے تھے، ضرورت مند تھا وہ، تو وہ اسے لیتا ہے اور صبح میں آپ کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جب نکلتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ حضور وہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب اس کی آنکھوں میں عقیدت ہے، محبت ہے، اور محبتوں کے آنسو ہے، اور کچھ نہیں، کہ حضور وہاں سے جا چکے تھے اور اس کی قسمت کو چمکا چکے تھے۔ تو یہ معاملہ ہے صادقین کا، جب وہ کہہ دیتے ہیں رب اسے کر دیتا ہے۔ اب ایک دو بات اور پیش کر دوں اور اپنے گفتگو کو میں سمیٹ دوں کہ حضور عالم بنا وارث پاک سرکار کے آستانے پر لکھا ہوا ہے آستان اشرف العالمین۔ جب جو لوگ دیکھتے ہیں، جو طنز کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، جنہیں اولیاء کے مقامات سمجھ میں نہیں آتے وہ طنز کرتے ہیں، اور اہل بیت کے معاملات تو انہیں بالکل سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے القابات ہمارے گھر کے ہیں اور کسی کو یہ القابات نہیں مل سکتے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ اشرف العالمین کیسے؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو دیکھ کہ ان کے نانا کون ہے، یہ تو دیکھ ان کے دادا کون ہے، ارے یہ تو دیکھ ان کی دادی کون ہے، ارے یہ تو دیکھ ان کے بابا کون ہے۔ وہ کہتا ہے کون ہے نانا، کون ہے دادا، کون ہے دادی، کون ہے بابا؟ تو میں نے کہا وارث پاک کے نانا رحمت للعالمین ہے، وارث پاک کے دادا مولا عالمین ہے، وارث پاک کی دادی سیدہ نساء العالمین ہے، اور وارث پاک کے بابا حسن حسین سیدہ شباب العالمین ہے، جس کے نانا رحمت للعالمین، جس کے دادا مولا عالمین، جس کی دادی سیدہ نساء العالمین، اور جس کے بابا سیدہ شباب العالمین، اور اس کا بیٹا اگر اشرف العالمین نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ ان کا بیٹا اگر اشرف العالمین نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا اشرف العالمین؟ پھر میں نے پوچھا، ایک اور مثال اس کو دی کہ اچھا بتاؤ تم کس بات پر ناز کرتے ہو، جبکہ تم مسلمان تو کیا تمہیں انسان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور انسان تو کیا تمہیں حیوان ہونا چاہیے، تم انسان ہونے کے لائق نہیں۔ وہ غصہ ہو گیا اور کہتا ہے کہ ہم حیوان ہیں، ہم جانور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم حضرت ہیں، ہم حضرت انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا تو کسی نبی کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کسی رسول کا بیٹا ہے؟ بولے نہیں۔ غوث کا؟ بولے نہیں۔
قطب کا نہیں, کسی ولی اللہ کا نہیں. تو میں نے کہا پھر کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو گنہگار کا بیٹا ہوں, میں تو بس گنہگار کا بیٹا ہوں, نہ کسی نبی کا, نہ کسی رسول کا, نہ کسی امام کا, نہ کسی ولی کا, بلکہ گنہگار کا میں بیٹا ہوں, میں گنہگار کا بیٹا ہوں. تو جب تو گنہگار کا بیٹا, خطاکار کا بیٹا, سیاکار کا بیٹا, بدکار کا بیٹا, سودخار کا بیٹا, گنہگار کا بیٹا ہو کر کے تو اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے. تو جو احمد مختار کا بیٹا ہے, جو حیدر کرار کا بیٹا ہے, جو اہل بیت اطہار کا بیٹا ہے, اگر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہوگا تو اور اشرف المخلوقات. اسی لیے حضور عالم بنا اشرف المخلوقات, اسی لیے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا. اور الحمدللہ آپ اشرف العالمین ہیں اور اشرف کائنات ہیں اور شرافت والے ذات ہیں, کیونکہ آپ اہل بیت کی اس مقدس جماعت میں آپ پیدا ہوئے ہیں. اہل بیت کی نسبت کی وجہ سے آپ تابناک ہیں, روشن ہیں اور درخشندہ ہیں. الحمدللہ یہ وہ ذات ہے جو ذات کسی کی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے. یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کا, جسے محبت کرنے کا رب نے اور رب کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے. ہمارے نبی نے آخری وقت میں غدیر خم میں ہمیں یہ اعلان فرمایا, ہمیں یہ بتایا کہ اے میرے صحابیوں, اے ایمان والوں, میں صبح قیامت تک تمہارے درمیان میں دو بھاری برکت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے میری قرآن, ایک میرا خاندان. ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن کا دامن تھامنا, اہل بیت کا دامن تھامنا. آج ہمارے پاس نہ قرآن ہے نہ اہل بیت. دیکھیے بد مذہبوں کے پاس, ان کے پاس قرآن ہے, دنیا میں کامیاب نظر آ رہے ہیں, دولت, ثروت, شہرت, عزت, بڑے بڑے کانٹیکٹ ان کے پاس میں ہیں. ادھر اہل تشیع کو دیکھ لو, شیعہ حضرات کو, اہل بیت ان کے پاس میں ہے, نام اہل بیت پر, محبت اہل بیت پر, تو ان کے پاس بھی دولت, شہرت, ثروت, بڑے بڑے کانٹیکٹ, بڑے بڑے رابطے ان کے پاس میں ہیں. اور سنیوں کے پاس میں کیا ہے؟ نہ قرآن ہے ہمارے پاس, نہ اہل بیت ہے. آج نہ ہمارے پاس قرآن ہے نہ اہل بیت ہے, اس لیے ہم دنیا میں آج رسوا نظر آ رہے ہیں. نہ ہمارے پاس دولت ہے, نہ شہرت ہے, نہ ثروت ہے, نہ بڑے بڑے کانٹیکٹ ہے. ارے ایک مسجد بنانی ہو, ایک مسجد بنانی ہو تو پورے ہندوستان کا ہمیں دورہ کرنا, چندہ کرنا پڑتا ہے, تب جا کر کے مسجد کی صرف دیواریں تیار ہوتی ہیں, صرف مسجد کی دیواریں تیار ہوتی ہیں, چھت تو باقی رہتی ہے اور کام تو باقی رہتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس جاؤ, کروڑوں کی مسجد ایک بندہ تیار کر کے قائم کر دیتا ہے. محفل سجانی ہو, ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, مکمل کر دیتا ہے محفل کو. ہم آج پیچھے اس لیے ہیں کہ ہم ایسی محفلوں میں آنا پسند نہیں کرتے. مصروفیت ہمارے پاس میں, ارے تمہارے پاس میں کیا اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے زیادہ مصروفیت ہے؟ وہ رات کو دن میں کام کرتے اور رات کو نبی کی اور آل نبی کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے. دیکھیے آج وہ صحابہ کرام ہمارے سردار ہیں اس لیے کہ وہ نبی اور آل نبی کے غلام تھے, ان کی محفلوں میں آتے تھے. لیکن افسوس ہم ایسی محفلوں میں آنا پسند نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ تو فالتو لوگ ہیں, بیکار لوگ ہیں, محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں سجا کر محفلیں جب من کرتا ہے. ارے جب من کرتا ہے تب نہیں سجاتے, جب وہ کہتا ہے تب ہم سجاتے ہیں. جب وہ دن توفیق ڈالتا ہے تب یہ محفلیں سجتی ہیں, تب ہم یہاں پر آتے ہیں, تب ہم یہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم یہ جشن وارث پاک میں آئے ہیں کہ اللہ کی, اس کے رسول کی, اہل بیت کی مرضی تھی تب ہم یہاں پر اکٹھا آئے ہیں اور ان کا ذکر ہم نے سنا اور ذکر کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت جتنا بھی ہم نے ذکر کیا, میں نے بیان کیا, آپ نے سماعت کیا, اس میں کوئی لفظ کوتاہی یا خطا ہوئی ہو تو معاف فرمائے. اور اس مقدس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول کا درجہ عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں حاضری کا شرف دیا ہے, ان کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. جو دعائیں تمنائیں لے کر کے آئے ہیں اللہ انہیں اس محفل کے صدقے میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.